جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک مفتی صاحب ہے، مفتی فضل ہمدرد صاحب، انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر ایک اعتراض کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہے، اور ثبوت کے طور پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ بیان سے کاٹ کے انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں چلایا ہے، جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ اس کلپ کے بعینی ہی جو الفاظ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کلپ میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کے اور خود سمجھ کر ہمارا جو طریقہ سمجھ میں آئے گا اس طریقے پر چل پڑیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو راستہ سامنے آئے گا ہم اس راستے پر چلیں گے، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت خود قرآن کریم کو سمجھنے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو بھی راستہ آپ کو ملے گا آپ اس پر چل پڑیں گے۔ پھر یہ نام نہاد مفتی صاحب فرماتے ہیں، جس کا نام مفتی فضل ہمدرد صاحب ہے، کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس قول سے یہ ثابت ہوا کہ مفتی صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہے، اور فرماتے ہیں اور ریفرنس کے طور پر اور دلیل کے طور پر وہ بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے اختلاف کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور اس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کاغذ مانگا تھا کہ وہ کچھ لکھ کر دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اب اس مفتی صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے کہ جو کلپ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سے کاٹا گیا ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ پورا بیان سن لیتے، یہ نام نہاد مفتی اس بیان میں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کلپ جو ہے چھوٹا سا، یہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، تو چھوٹا ہی کلپ جب سنو گے تو آپ نتیجہ بھی اس طرح الٹا اخذ کرو گے، آپ کو پورا بیان سننا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو پھر ایک کلپ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے چھوٹا سا کلپ سن لیا اور آ کے بیٹھ گئے کیمرے کے سامنے اور آپ نے کلپ ریکارڈ کر دیا، اور اس میں ایسے ہستیوں کے بارے میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور خاص طور پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جو اعتراض آپ نے کیا ہے اور جو الزام آپ نے لگایا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بیان میں فرمایا ہے کہ چونکہ آج کل لوگ جو ہے وہ علوم بھی حاصل نہیں کرتے، کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے کتنے علوم کا سمجھنا ضروری ہے، مدارس میں نہیں جاتے، استاد سے نہیں پڑھتے، اور آ کے انٹرنیٹ پر اور خود قرآن اٹھا کر اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، تو جو اس کو صحیح لگے اور جو اس کو سمجھ میں آئے، ان میں سے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بغیر اس علوم کے حاصل کرنے کے قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا اپنا معنی نکال لیتے ہیں، جو اس کو سمجھ آتا ہے تو پھر اس راستے پر وہ نکل جاتے ہیں، وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں۔ تو اس نام نہاد مفتی سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ چونکہ آج کل شیعیت کا پرچار کر رہے ہیں اور آپ مکمل طور پر شیعہ بن چکے ہیں، ان لوگوں کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے، آپ آج کل انہی کے گن گاتے ہیں اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی اہل سنت سے ہوں اور میں نے بھی اہل سنت اور اس دیوبندیوں کے مدارس میں پڑھا ہے، اور میں نے 10 سال اس میں پڑھا ہے، لیکن مجھے فلاں حدیث کا پتہ نہیں تھا، فلاں حدیث ان لوگوں نے مجھے نہیں بتایا، 10 سال میں پڑھا ہوں لیکن کسی استاذ نے بھی فلاں حدیث کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ جو یہ سارے احادیث آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، علماء دیوبند بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں،
تو آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں، چونکہ آپ پٹھان ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب اور علماء دیوبند پر اعتراضات سے باز نہ آئیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آ کر آپ سے پشتو میں بات کریں گے اور آپ کو پشتو اور پٹھانوں کی زبان میں سمجھائیں گے، چونکہ آپ بھی پٹھان ہیں اور ہم بھی پٹھان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس طرح کے الزامات اور شرور سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا